السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سوہانجنا کے فوائد کے متعلق بات کریں گے۔ سوہانجنا ایک کرشماتی اور ڈاکٹر پودا کہلاتا ہے۔ اسے اردو میں سوہانجنا، انگلش زبان میں اسے مورنگا کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں سوہانجنا کو ایک کرشماتی پودا سمجھا جاتا ہے جس کے پتے، شاخیں، جڑیں، اس کی پھلیاں اور اس کے بیج تمام ہی چیزیں کارآمد ہیں۔ سوہانجنے کے پودے پر فروری کے موسم میں پھول نکلتے ہیں جنہیں لوگ کچنار کی طرح شوق سے گوشت میں ڈال کر کھاتے ہیں، اور جب یہ پودا 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جڑوں کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس درخت کی خصوصیت اور افادیت کی وجہ سے اس درخت کو ایک ڈاکٹر پودا کہا جاتا ہے۔ یہ جراثیم کش اور اعلیٰ درجے کا مصفی خون ہے۔ اپارا گیس، گینٹھیا، جوڑوں کا درد، ریڑھ کا درد، ہائی بلڈ پریشر، کمر درد، موٹاپا، ہڈیوں کی کمزوری، دمہ اور سانس کی بیماریاں، پرانی کھانسی اور یہاں تک کہ 300 بیماریاں ایسی جن کا علاج نہیں ہے، یہ ان میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جگر اور پتا کے امراض، یہاں تک کہ کینسر جیسی موذی مرض میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سوہانجنا میں اینٹی بائیوٹکس خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس کے استعمال سے جسم میں قدرتی طور پر قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دماغ اور ہاتھوں کو طاقت بخشتا ہے، چہرے پر جھریوں، باریک لائنوں، کیل مہاسوں کو ختم کرتا ہے۔ اس پودے میں وٹامن، منرلز، فاسفورس، کیلشیم، آئرن اور گروتھ ہارمون سمیت 70 کے قریب غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ سوہانجنا کے پتوں کو غذا میں شامل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پتوں والی سبزیاں پکائیں، ان پتوں میں سوہانجنا کے تازہ اور فریش پتے بھی شامل کر لیں۔ سوہانجنا کے پتے تھوڑے کڑوے ضرور ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں شامل کرنے سے پہلے اگر آپ انہیں بوائل کر لیں تو ان کی کڑواہٹ میں کمی آ سکتی ہے۔ اب میں اس پودے کے کرشماتی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ سوہانجنا کے درخت سے پتے توڑ لیں اور اس کو سایہ میں رکھ کر خشک کر لیں، اور جب یہ خشک ہو جائیں تو انہیں گرائنڈ کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ سوہانجنے کا پاؤڈر ڈال کر خوب پکائیں، اور جب پانی 1 کپ کے برابر رہ جائے تو اس پانی کو نہار منہ چائے کی طرح پی لیں۔ 1 ماہ کے مسلسل استعمال کرنے سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ کو اس کا ذائقہ کڑوا لگنے لگے تو آپ اس میں حسب ذائقہ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں، اور مزید اس میں آپ چاہیں تو لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسی خواتین جو حاملہ ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، میں نے چند مختصر اور اہم خصوصیات سوہانجنا کے فوائد کے متعلق بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اسی لیے سوہانجنا کو آپ اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ایک لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عمر ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔